ہے کہ اس وقت اکانومی کو مشکل حالات سے نکالنا، اور میں آپ کو یہ یقین دہانی کر سکتی ہوں کہ بہت کام ہو رہا ہے اس وقت۔ آپ سب کو پتہ ہے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ابھی صرف 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں اور ہمارا ٹرم بھی لمیٹڈ ہے، لیکن اس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ذمہ داری سے کام کریں، اور اس کی وجہ سے اس کے کچھ نتائج بھی آ رہے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم زیادہ گھبرائیں نہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کس طرح چینجز آ رہی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے یہ ہے کہ ہم مل جل کے کام کریں۔ جس طرح اب ہم آئے ہیں، آپ نے دعوت دی مجھے ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ، اور میں صرف موقع کی تلاش میں تھی کہ میں آؤں۔ اور یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیونکہ میں کراچی سے ہی ہوں، مجھے کورنگی کا بہت ٹھیک ٹھاک پتہ ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن کافی سبسٹینٹیو ہے۔ مجھے آپ سب لوگوں کی جو کنٹریبیوشن ہے اس ڈفرینٹ سیگمنٹس آف انڈسٹری میں جو آپ لوگ کام کرتے ہیں اور جو آپ کی سنسیئرٹی سے آپ کام کرتے ہیں۔ منیر صاحب جو یہاں سے تھے، ادھر کی لیڈرشپ کر رہے تھے، وہ میں جب گورنر تھی ان سے میری کافی دفعہ ملاقات ہوئی، ہماری آپس میں بہت ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں۔ مجھے ان کی بہت عزت ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ میں آئی ہوں اور وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، بٹ اللہ میاں ان کو جنت میں مقام دے۔ میں آپ کو تھوڑی میجر ہائی لائٹس اکانومی کی بتاؤں گی۔ دیکھیں، جب ہم نے جوائن کیا 17 اگست تھی، اس وقت آپ سب کو پتہ ہے کیا ولنریبلٹیز تھیں ہماری اکانومی میں، کیا مشکلات تھیں۔ تو ہم نے بہت جلدی کوشش کی ہے کہ اکانومی کو تھوڑا ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پورے ملک میں ڈیولپنگ کنٹریز میں ہر قسم کا کرائسس آیا ہے۔ گلوبل کموڈٹی پرائسز آئے ہیں، گلوبل اکنامک شاکس آئے ہیں، اور یوکرین کی وار آئی ہے جس نے ساری ڈیولپنگ کنٹریز کے اس پہ اثرات بھی آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں یہ فلڈز، بہت انفارچونیٹ فلڈز آئے ہیں جس سے ایگریکلچر کی ڈسرپشن بھی ہوئی ہے۔ تو کوئی ایک مسائل نہیں تھا، بٹ ہر طرف سے مسائل تھے۔ بٹ الحمدللہ اب مارکیٹس جو ہیں دے ہیو ریلیڈ، دیر از اے چینج، ایک پازیٹیو اکنامک ڈیٹا آ رہا ہے اور ایک پازیٹیو اکنامک سینٹیمنٹس ابھر رہے ہیں۔ ابھی میری صبح ایک اور جگہ میٹنگ تھی، سب نے یہی کہا کہ بہت جلدی اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے مسائل کو پہچانا ہے۔ اور دیکھیں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے، ہم فوراً کام کرتے ہیں، اور ہمیں جب بھی کوئی کام کوئی بتاتا ہے ہم فوراً اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی ساری گزارشات میں نے لکھ لی ہیں۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ایشو ہے، یہ میرے ڈومین میں نہیں ہے، بٹ آئی ول میک شیور کہ ہمارے جو کیبنٹ کے کولیگس ہیں ان سے بات کی جائے اس کے بارے میں۔ اب جو سب سے خوش آئند بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں اب ریکوری از ایمرجنگ، اور جو گروتھ کا جو آؤٹ لک ہے وہ بھی امپروو ہو گیا ہے۔ دیر از آف کورس ایکٹیویٹی از پکنگ اپ۔ یہ ایکٹیویٹی ہماری، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ایکٹیویٹی پک اپ کرے، لیکن ان چیزوں کو ٹائم لگتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے، اٹس گیننگ مومنٹم، اینڈ انڈسٹریل ایکٹیویٹی تھوڑی سلو رسپونڈ کر رہی ہے، بٹ انشاءاللہ وہ بھی پک اپ کرے گی۔ اور کراپ پروڈکشن جو ہے اور جی ڈی پی، یہ جو ایگریکلچر اگر انشاءاللہ ٹھیک سے رسپونڈ کرے گا، جس طرح ابھی سائنس آ رہے ہیں، تو ہماری جی ڈی پی گروتھ از لائکلی ٹو بی
to be in the range of 2 to 3%. مجھے پتا ہے کہ ورلڈ بینک نے تھوڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ فلوٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، بٹ اگر ہم ایگریکلچر کو رنگ فینس کر دیں اور ان کو سپورٹ دیں جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو دینے کی سپورٹ، تو انشاءاللہ ایگریکلچر اور سروسز سیکٹر لفٹ کریں گے اس گروتھ کو. دوسرا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، اس نے ابھی جو لیٹسٹ ڈیٹا آیا ہے اس میں 2.5% ایئر آن ایئر گروتھ آئی ہے in August. It is the first time in 14 months that this has happened. Power generation نے شو کی ہے 7.4% کی جولائی سے سپٹمبر کے درمیان، یہ بھی ایک ریکوری کا سائن ہے. سیمنٹ کے ڈسپیچز کو آپ دیکھیں تو اس میں جو گروتھ آئی ہے 23% کی گروتھ آئی ہے. پروڈکشن آف ٹریکٹرز اس میں امپریسو گروتھ آف 45% ہے. یہ جولائی سپٹمبر کے فگرز ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں. فرٹیلائزر آف ٹیک DAP has rebounded with a growth of 35% in July-September. Cotton production is estimated کہ اس نے انکریز کیا ہے 80% سے in fiscal year 2024. اب کے جو نمبرز آئیں، کریڈٹ جو فارمرز کو دیا گیا ہے that has increased by 44% جولائی سپٹمبر میں. So it does indicate a strong pickup in economic activity. پھر ڈالر کی بات لے لیں. انٹر بینک مارکیٹ میں پاکستان روپی اب اسٹرینتھن ہو گیا ہے ٹو 279، تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے اگینسٹ دا US ڈالر. اٹس این اپریسیشن آف 8%. آپ کو پتہ ہے یہ نیچے جا رہا تھا. ان دی انٹر بینک مارکیٹس میں یہ 305 پہ پہنچ چکا تھا اور جو ان آفیشیل مارکیٹ میں اس سے زیادہ تھا 325. ہاں جی بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ مسئلہ آیا تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی کی اللیگل اسمگلنگ ہو رہی ہے، مس یوز ہو رہا ہے اور غلط کام ہو رہے تھے، کچھ ود ان دا کنٹری، کچھ along side the borders. اور پھر وہ جو ایکسچینج کمپنیز کا جو رول تھا اس کے ریفارمز کیے گئے اور الحمدللہ ناؤ ایٹ لیسٹ اٹس انڈر کنٹرول. دیکھیں کوئی بھی فائٹ ایک گو میں نہیں ہوتی، تو اس کو سنبھالنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب ویجیلنٹ رہیں. آپ لوگوں کو بھی لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ وہ ایلیگل کرنسی میں چیزیں نہ کریں. بیکاز دیکھیں پاکستان روپی کو اسٹیبل رکھنے میں یہ کوئی ہم فزیکلی چیز نہیں کر سکتے، کیونکہ ایکسچینج ریٹ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور ہم ابھی IMF کے پروگرام میں، لیکن غلط استعمال کرنا ہماری کرنسی کا از ایلیگل اور اس کو اسٹاپ کرنا وہ سب حکومت کے اداروں کی رسپانسبلٹی ہے. ایک جو ڈرائیو ہے اینٹی اسمگلنگ کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو اللیگل ٹرانزیکشنز ہیں، جو ہوڈنگ ہے، اس قسم کے جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو قابو میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے آئی سلوٹ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم آئے تھے تو انفلیشن کتنی زیادہ تھی. یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم نے انفلیشن کو ختم کر دیا، لیکن ہم نے بڑے فوکس طریقے سے انفلیشن کو قابو میں لانے کی کوشش کی ہے اور اس وقت انفلیشن ڈاؤنورڈ ٹریجیکٹری میں ہے. قابو میں پا لیا ہے؟ نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. اوپر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پاکستان کی اوپن اکانومی ہے، تو کچھ بھی باہر سے چیز ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہمارے پر آتا ہے. جس طرح یوکرین وار تھی، اس طرح جو کموڈٹی آئل پرائس، گلوبل کموڈٹی پرائسز جن پہ ہماری ڈپینڈنس ہے، جب وہ
بڑھتی ہیں تو ہم پہ اس کا اثرات آتا ہے. آئل پرائسز جب بڑھتی ہیں تو اس کا ہم پہ اثرات آتا ہے. دیکھیں کہ ہم نے الیکٹریسٹی کی پرائس جب ریوائز کی، کیونکہ ہماری جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو پروڈیوس کرتی ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر پروڈیوس کرتا ہے، ایک تو ہمارے یہاں پرابلم انفارچونیٹلی تھیفٹ کا بھی ہے. اس کے علاوہ ہم بلو دا کاسٹ آف پروڈکشن یہ الیکٹریسٹی اور گیس کو پروڈیوس کر رہے تھے. بڑی ہمت سے کوشش کر کے ہم لوگوں نے ان سب پرائسز کو الائن کیا ہے وتھ مارکیٹ، اور اب اس کے بعد کنٹینیوسلی اس کو ریوائز کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پرائس انکریز ہوا تھا آئل کا، اس کی پرٹیکولرلی گیس اینڈ آل دیٹ، تو اس کی امیڈیٹلی جب پرائسز گری تو ہم نے پھر ڈاؤن ورڈ ایڈجسٹمنٹ کر لی. تو ہم صرف پاس آن نہیں کر رہے، لیکن جب گلوبل جو امپورٹس ہیں وہ ڈاؤن ورڈ جاتی ہیں تو ہم فوراً اس کا ایڈوانٹیج پبلک کو پاس تھرو کر دیتے ہیں. تو فوڈ انفلیشن آپ کو سب کو پتہ ہے، ہر قسم کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی یہ شارٹیج ہو جاتا ہے، کبھی وہ شارٹیج ہو جاتا ہے. ان اینی کیس مانیٹرنگ بڑی سگنیفیکنٹلی ہو رہی ہے اس وقت کہ تاکہ پبلک کو تکلیف نہ ہو. ایف پی آر وہ آپ کو اپنی سٹوری بتائیں گے، اسی لیے میں ایف پی آر چیئرمین کو لے کر آئی ہوں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پازیٹیو نیوز ہے کہ ایف پی آر نے پہلے 3 مہینے میں جو کلیکشنز کی ہیں ان دا فرسٹ کوارٹر، دے آر ہائر دین دی آئی ایم ایف ٹارگیٹ. یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. بٹ کیا ہم نے ان کو کہا ہے کہ بس اسی پہ رک گئے؟ نہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان ریونیوز کو اور بڑھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے حکومت کو چلانے کے لیے، اور آپ لوگوں کو بزنس کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مل جل کے کام کریں. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے ریفارمز ہم نے ڈیولپ کر دیے ہیں، انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ اور منسٹریز اور بورڈز کو کہا ہے کہ وہ ہماری کمپنیز جو اسٹیٹ اون میں ہیں ان کی گورننس کو اسٹرینتھن ہونے دیں. ہم نے بہت ساری چیزیں جو ریفارم اورینٹیشن پہ ہیں، جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، جو ورلڈ بینک کے ڈفرینٹ، ان پہ ہم نے کافی امپلیمنٹیشن کو فاسٹ ٹریک کیا ہے. اور پورا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے جو فرسٹ کوارٹر کا ہے اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹولی کی ہے. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ 2 تاریخ کو پاکستان میں آ رہے ہیں. منسٹری آف فائنانس کی ٹیم اور ہماری دوسری منسٹریز، وہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح پروگرام پہ ٹریک پہ ہیں. اور پھر وی ہیو ٹو لیو اٹ ٹو گاڈ ٹو ہیلپ اس آؤٹ. جیسے آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہے ہم نے ان کے پروگرام کو افیکٹولی امپلیمنٹ کیا ہے. اور ایک چیز ان کی بڑی اسپیسیفکلی پرسکرائب تھی، اس کو ہم نے ہر چیز کی انالیسس لاسٹ ویک منسٹری آف فائنانس نے کی ہے، کلیکٹیولی پورے گورنمنٹ کے ایک ادارے سے بات کی ہے. اور خدا کا فضل ہے کہ ابھی تک ہم ٹریک پہ ہیں. اور باقی وہ آئیں گے تو پھر ہمیں بتائیں گے کہ آیا کہ ہم نے سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق کیا ہے، بلکہ کہیں پہ ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ویسے ہی ضروری ہیں. تو ہم صرف آئی ایم ایف پروگرام کو نہیں دیکھ رہے، آپ یہ غلط نہ سمجھیے گا. آئی ایم ایف پروگرام کو تو دیکھنا اسی لیے ضروری ہے کہ جب آپ بینک سے پیسہ لینے جاتے ہیں تو پہلے وہ آپ کی پوری کریڈٹ ہسٹری دیکھتے ہیں اور آپ کی دیکھتے ہیں کہ آپ پیسہ کیسے خرچ کیا ہے. تو ظاہر ہے وہ دے آر اے بگ فائنینشیل سپورٹر. اور جب آئی ایم ایف اپنا ریلیز کرے گا تو ہمیں کچھ اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے بھی پیسہ ہمارا آئے گا. سو اس طرح کے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. میں اب درخواست کروں گی، پہلے
ورائد صاحب کو، ایک میں نے بہت بڑا پروجیکٹ نیا شروع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کا ایمفسس ہے کہ ہم صرف بینک سے پیسہ لیں. اور آپ لوگوں نے شرح سود کی بات کی ہے، انٹرسٹ ریٹس کی کہ بہت ہائی ہیں. دیکھیں، جب آپ کے پاس آپ کے فسکل اکاؤنٹ امبیلنسڈ ہو اور جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ایشوز ہوں، تو اس وقت یہ انٹرسٹ ریٹس وغیرہ ہی اس کو نیرو کرتے ہیں. اور اس کی ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ نیرو ہو گیا ہے ریلیٹیو ٹو دا لاسٹ ایئر. تو یہ آپ مانیں نہ مانیں، یہ انٹرسٹ ریٹس جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اسی میں آپ گزارا کریں. وہ خود آٹومیٹکلی یہ کرتا ہے اور اس کی ریزلٹس آپ کے پاس ہیں. انٹرسٹ ریٹس منسٹری آف فائنینس نہیں ڈٹرمن کرتا، وہ سینٹرل بینک کرتے ہیں، اور اس کی ڈسکشن بھی وہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیکھیں، ہمیں بالکل احساس ہے کہ انڈسٹری کو کیا تکلیف ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، میں تو اکثر یہاں پہ آتی ہوں، پاکستان بزنس کاؤنسل سے میری ملاقات ہوئی ہے، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں میں ہر ایک سے مل رہی ہوں، ان کی شکایتیں سن رہے ہیں، ان کے مشورے سن رہے ہیں، اور ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں ریزالو کرنے کی. جو چیز میں زیادہ نہیں کرتی ہوں کہ خواہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تقریریں نہیں کرتی ہوں، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ڈائلاگ کیا جائے. آپ کی جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم سن کے کوشش کریں کہ ہم ان کو ایڈریس کریں. بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں. ایک اکنامک ریوائول پروگرام بنایا گیا ہے پرائم منسٹر کی ہدایت پہ. ایک کیبنٹ کمیٹی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ تشکیل کریں، وہ میں نے کی. ریوائول پروگرام بھی تیار ہو گیا ہے، اس میں بہت سارے ریفارمز کی ہم نے ڈائریکشن دی ہے. ایک ہے نیشنل کریڈٹ گارنٹی اسکیم ہم نے بنوائی ہے ایس ایم ای پہ کے ساتھ. پھر ہماری ایکسپورٹ امپورٹ بینک کو ابھی ہم نے آپریشنلائز کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ کیبنٹ میں جائے گا، اس کی اپروول مل جائے گی، بٹ کام اس پہ شروع ہو چکا ہے، کافی ایڈوانس ہے. ہم نے اس گیس پرائسز کی انکریز کی ہے تاکہ، اور پھر آئل بھی امپورٹیشن کی ہوئی ہے. ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے ہم نے بات کی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ مارکیٹس اوپن اپ کرنے دیں. اس طرح کے کافی ساری ایجنڈا ہے جس کا اب ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، بٹ ہم اپنا اکنامک ریوائول پروگرام منسٹری آف فائنینس کی ویب سائٹ پہ ڈالیں گے اور آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ کسی طریقے سے اس میں حصہ لے سکیں، جو اس کا ایمفسس یہ ہے کہ وی وانٹ سسٹینیبل گروتھ لیڈ بائی پرائیویٹ سیکٹر. اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی جو ایسوسیشن ہے اس کا فنڈامنٹل رول ہے. آپ سب سے پرانی ایسوسیشن ہے، آپ لوگوں کو بزنس کرنی آتی ہے. آپ نے جس طرح کہا یہ کاٹیج انڈسٹری سے بڑھ جاتی ہیں اوپر، اور یہ ملکوں میں یہی ہوتا ہے، نیچے سے اوپر انڈسٹری بڑھتی ہے وہی ملک ترقی کرتا ہے. بیکاز جو کمپیٹیٹیونیس ہوتی ہے وہ اسی لیول پہ ہوتی ہے. مطلب وہ جو بیکورڈ اینڈ فارورڈ لنکیجز آپ جو ڈیولپ کرتے ہیں اسی سے ہوتا ہے. تو آئی ول اسٹاپ ہیئر. لیکن جو کیپٹل مارکیٹ ریفارمز کا ہم نے کام کرایا ہے، جو کہ ابھی تک آپ لوگوں کو ویزیبل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل ہم نے فائنلی ایک اپروول ہمارا آ گیا ہے اور وہ کیبنٹ میں جانے والا ہے. اس میں ہم نے سب سے بڑا جو سٹیپ لیا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ کہ ہم نے ریفارمز کیے ہیں، اور وہاں پہ ہم آپ سب کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ پیسہ بجائے کمرشل بینک سے لیں، آپ پیسہ ریز کریں، آپ اپنی کمپنیز کو لسٹ کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. بیکاز ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے، یہ صرف پاکستان میں ہے کہ ہماری جو کمپنیز ہیں یا وہ اپنے پیسوں سے گزارا کرتی ہیں اور وہ بورو نہیں کرتی ہیں. بورو کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے. آپ جس لیول پہ کام کر رہے ہیں وہ لیول پاکستان کی پاپولیشن کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ کو ملٹیپلائی کرنی ہے اپنی بزنس، اور جو لوگ ملٹیپلائی اپنی بزنس کرتے ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ اٹھاتے ہیں.
ظاہر ہے اس کا ڈسکلوجر ذرا زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کی کاسٹ اب ریڈیوس کر رہے ہیں. سو اوور ٹو یو ناؤ ٹو دی آنریبل کمشنر صاحب.